اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی یہ کہ کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبراً مسلمان بنایا جائے گا نہ کبھی بنایا گیا۔ استثناءات ہو سکتے ہیں، کسی کا ذاتی کوئی عمل ہو، فعل ہو، کسی نے کیا ہو۔ اسلام میں کسی فرد کو جبراً مسلمان بنانا حرام ہے، لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال دینا کہ نظام باطل کو بھی ختم کرنا جو ہے اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی، یہ حماقت ہے پرلے درجے کی۔ نظام باطل نظام ظلم ہے، ایکسپلائٹ کر رہا ہے لوگوں کو، اللہ اور بندوں کے درمیان حجاب بن گیا ہے، پردہ بن گیا ہے۔ نظام کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے مسلمان کا۔ طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کی آرزو اور ارادے سے خالی ہے، اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ طاقت اور جبر نظام کو ختم کرنے پر صرف کیا جائے گا، کسی فرد کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، رشد ہدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے۔ جتنی کجیاں ہیں، جتنے غلط راستے ہیں، جتنی شیطانی پگڈنڈیاں ہیں، ان سے جو صراط المستقیم ہے اس کو بالکل مبرہن کر دیا گیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے گا۔ دیکھیے، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، تو طاغوت، اور طاغوت کون ہے؟ طغا سے سرکش، جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ طاغوت، جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ طاغوت، اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشنز طاغوت، جو بھی ادارے ہوں، چاہے کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں۔ ہے عدلیہ، لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی، کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی، وہ طاغوت ہے۔ جو بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔ تو یعنی کسے کہتے ہیں؟ پانی دریا کی حدوں میں بہہ رہا ہے، لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا تو یعنی پہ ہے۔ دریا کو اپنی موج کی تو یانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے اسے اس کی کیا فکر ہے۔ تو طغا اور بغا یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ ہیں، بغاوت اور طغیانی۔ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار، جو کوئی کفر کرے طاغوت کے ساتھ، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت سے بھی دوستی، اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے دشمنوں سے بھی یارانہ، اور اللہ کے ساتھ بھی وفاداری کا دعویٰ، یہ چیز نہیں چل سکتی، یہی منافقت ہے۔ یکسو ہو جاؤ، حنیفا مسلما فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس شخص نے یہ کام کر لیا، طاغوت کی نفی اور اللہ پر ایمان، اس نے تو مضبوط کنڈا تھام لیا۔ تو سمجھئے کہ اگر کوئی شخص کسی جہاز، سمندری جہاز میں عرشے پر سے گر جائے، تیرنا بھی نہ آتا ہو، کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کر وہ کسی کنڈے کے اوپر اگر ہاتھ اس کا پڑ گیا، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، میری جان اسی سے وابستہ ہے، زندگی اسی سے ہے۔ تو وثقہ، وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو پھر گیا، وہ اس کے وزن سے کنڈا ہی نکل گیا، لیکن وہ کنڈا کہ جو مضبوط ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو بڑے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا ہے، یعنی طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان، اس نے تھام لیا ہے بہت مضبوط کنڈا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے اوثق العرا کلمۃ التقوی، یہ جو عروہ کی جمع ہے عرا، اور وثقہ اوثق جو ہے اس کا مذکر ہوگا۔ تمام کنڈوں میں سب سے بڑا مضبوط کنڈا جو ہے وہ تقوی کا کنڈا ہے، اس کو تھامو مضبوطی کے ساتھ۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، وہ کبھی علیحدہ ہونے والا، ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ کنڈا بہت مضبوط ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، یہ ولایت باہمی ہے، دو طرفہ ولایت ہے۔ مندہ اللہ کا ولی بن جائے، ولی اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
اللہ بندے کا ولی ہے، دوستی دو طرفہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پشت پناہ ہے، مددگار ہے، دوست ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور انہیں نکالتا رہتا ہے ظلمات، اندھیروں کے مختلف شیڈز میں سے نور کی طرف۔ یہ آپ نوٹ کریں گے قرآن میں نور ہمیشہ تنہا آتا ہے، واحد، انوار کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ نور ایک حقیقت واحدہ ہے، لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آئے گا، اس کے شیڈز مختلف ہیں، شیڈز آف ڈارکنس، بہت گہری ڈارکنس ہے، ذرا اس سے کمتر ہے، اس سے کمتر ہے۔ تو جتنے بھی شیڈز ہیں، کفر کا ہے، شرک کا ہے، الحاد کا ہے، مادہ پرستی کا ہے، ایگنوسٹسزم کا ہے، لا ادریت کا ہے، جتنے بھی فلسفے غلط ہیں، جتنے بھی نظریات غلط ہیں، جتنے بھی عمل کی غلط راہیں ہیں، ان سب کے اندھیاروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا رہتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے پشت پناہ اور ساتھی اور مددگار ہیں اب طاغوت، یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں تدریجاً، اور نور کا کہ تھوڑی بہت رمق ملا بھی تھا انہیں نور کا تو اس سے ان سے محروم کر کے ظلمات، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے ظلمات کی طرف نکالتے رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، وہ ہیں آگ والے، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہم اجعلنا من عبادک المؤمنین، اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔